Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। Assalamu alaikum everyone, and a very warm welcome to all of you. This is Nadia Riaz here, special educator, behavior therapist, and I am joining you people from the platform of Autism Surveillance and Management Project, Autism Without Borders, as a moderator for the session. Today, we are having a very important and a crucial topic to discuss on, that's challenges of modern parenting. So it is not just for special needs parents, for parents of kids having autism, it is for everyone, for all parents. And as Dr. Azra says, that every child is a special child and your child needs you. So parenting is a very important thing to be discussed, and we are really honored and privileged that to discuss on this very important topic, Dr. Zishan has joined us. Dr. Zishan is expert child psychiatrist and clinical assistant professor psychiatry from Rutgers, New Jersey Medical School. और सर इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर. ही इज हैविंग अ यूट्यूब चैनल विद द नेम ऑफ पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी. इसीलिए हमने कहा कि ये टॉपिक उन्हीं की जबानी हमें सुनना चाहिए. और मैं कहूंगी कि सर है तो न्यू जर्सी में, ही इज इन यूएसए, लेकिन इनका दिल है पाकिस्तानी, क्योंकि ये आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इनको देख रहे होते हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स पे इनको देख रहे होते हैं. ही इज सर्विंग फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी अ लॉट. And over and above that, we have Professor Dr. Durrasmin Akram, जिन्हें कौन नहीं जानता माशाल्लाह से. She is chairperson and founder member of HELP Pakistan. HELP stands for Health, Education and Literacy. Literacy, sorry, I am missing it. So it's program. Health, education, literacy program. program. Yeah, sorry, Yes, sorry, thanks for connecting me. So, Madam is American board certified pediatrician, and she has done in public health, masters in public health, epidemiology of infectious disease from Yale University. So thank you so much, Madam, for joining us and taking out some time for this cause from your precious schedule. My pleasure. Without wasting much time, I would request our very dear Dr. Azra Rafiq, who is consultant pediatrician, community health educator, and director for ASM project, to say a few words about our project, and then we will hand over mic to Dr. Zishan. Over to you, Dr. Azra. Thank you, Nadia. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. ये जो लोगो है, हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, हम सबका यही लोगो है. तो आई लव टू टॉक ऑन दिस. और ये सब चीजें हमने अपने बिलोवेड टीचर्स वगैरह से सीखी हैं. तो ये जो है, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत लॉट ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह. तो सबसे पहले तो हमारी बिलोवेड टीचर हैं जो कि डॉक्टर दुर्रसमीन अकरम, और शी इज ऑलवेज a source of motivation for us, और still we are learning so much from Madam D.S. Akram. और फिर ये कि हमारे डॉक्टर जीशान हैं जो कि न्यू जर्सी से हमारे पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट हैं, और ये हमारी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों में हमारी बहुत हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं. और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड with permission of Madam D.S. Akram and with permission of Dr. Zishan, I just want to take 5 minutes. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. Thank you, Madam. Just to tell about our project, and the project's name is Autism Surveillance and Management Project, and it is a part of the Autism Without Border. और बस मेरी शेर पढ़ने की थोड़ी सी आदत है, और ये शेर आई लव दिस. कि मेरे बच्चों को अल्लाह रखे इन ताज़ा हवा के झोंकों ने, मैं खुश्क पेड़ खिज़ां का था, मुझे कैसा बरगो बार दिया.
تو ہمارا ساری انگزائٹی ڈپریشن بچوں کو دیکھ کے واقعی بالکل ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں اور بالکل ہماری اٹینشن ان کی طرف ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے واقعی بلیسنگ ہے, دے آر ناٹ برڈن. اور ہمارا جو ہے جو پروجیکٹ ہے ASMAWB پروجیکٹ, وی آر ان کولیبریشن وتھ UK اور کینیڈا, پھر انڈیا کے ساتھ ہمارا بہت بگ کولیبریشن ہے. ماسٹر ٹرینر پروگرامس بھی ہم نے کیے ہیں اور بالکل شارٹلی میں ڈسکس کر رہی ہوں. اور ASM project is a part of the preventive pediatric program and which is defined as physical, mental and social well-being of children. اور اسی کے تھرو جو ہے وی آر جسٹ کنیکٹنگ برجنگ دا گیپ آف ہیلتھ کیئر پرووائڈر چلڈرن کیئر گیور. تو ہمارے زیادہ تر ویبینارز میں جو ہے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, اسپیشل ایجوکیٹرز بھی ہوتے ہیں, پیڈیاٹریشنس بھی ہوتے ہیں, نرسز بھی ہوتی ہیں, سب ہوتے ہیں. اور اس سے ہمارا جو ہے نا وہ ایک بانڈ بہت اچھا بنتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک لمبی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ یور چائلڈ مینس ناٹ مائی چائلڈ, یور چائلڈ بٹ چائلڈ آف دا سوسائٹی. چاہے میرا کوئی بھی بچہ نہ ہو یا میرے بچے گرو ہو گئے, لیکن اگر میں پارک میں کسی بچے کو دیکھوں, میں اسکول میں دیکھوں, اپنے میرے کلینک پہ کوئی بچہ آئے تو دس از مائی چائلڈ. تو یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. اور یہ کیونکہ ہم بہت دفعہ ریپیٹ کرتے رہے ہیں, کیونکہ ہم اویئرنیس کے پروگرامس کرتے ہیں ایز اے کمیونٹی ہیلتھ ایجوکیٹر بھی میں کرتی ہوں پیرنٹس کے ساتھ جا کے, اور پھر ہمارے ہیلتھ پروفیشنلس کے ساتھ بھی, اور پھر ہم ٹریننگ کرتے اسکریننگ کی. مینلی بڑی پروگرام تھا, اس میں بھی ہم نے کیا تھا کہ ارلی ایئرس کیئر میں بیٹھے, چاہے ہم کلینک پہ بیٹھے, چاہے پرائمری ہیلتھ کیئر, سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور ٹرشری ہیلتھ کیئر, ہمیں ویل بیبی کلینک جو ہے وہ ضرور چلانا چاہیے اور اس میں اسکریننگ کرنا چاہیے. اور اس میں ہم بہت ساری CP اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیربرل پیلسی وغیرہ بھی ہم پک کر لیتے ہیں. اور بلکہ ایون جو ہے ڈاؤن سنڈروم اور ہائپوتھائرائڈزم بھی ویل بیبی کلینک میں ہی ہم نے, جو کہ آٹزم سمجھ کے لوگوں نے ہمارے پاس بھیج دیا تھا. پھر اس کے بعد کیونکہ وی آر جسٹ کنیکٹنگ آور پیشنٹ ٹو جو پراپر سروسز ہیں, تو ہمارا ریفرل میکینزم بہت اچھا ہے, پھر ڈائگنوسس کے لیے بھی اور انٹرونشن کے لیے بھی. تو اس میں مینٹل ہیلتھ کیونکہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے یہاں پہ پاکستان میں, اور مینٹل ہیلتھ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اٹ از اے مینٹل ڈیزیز, اٹ از ناٹ میرلی دی ایبسنس آف ڈیزیز. کیونکہ بچوں کے لیے اسپیشلی جو ہے ڈیولپمنٹل میں, اس میں ڈیولپمنٹل مائل اسٹونز, ایموشنل مائل اسٹونز, ہر چیز آ جاتی ہے, سائیکولوجیکل, اسپرچل. اور ڈاکٹر ذیشان اتنا اچھا بولتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں سنتی رہوں اور ان سے بہت پروگرام کریں, کیونکہ ایک پیرنٹنگ پہ ایک 1 day اور 1 hour از نتھنگ, کیونکہ یہ پیرنٹنگ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. اب ہم نے, کیونکہ جب ہم آٹزم پہ تھوڑا سا اویئرنیس کا وہ کرتے ہیں تو اس میں ہم مسکانسیپٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اٹ از ناٹ کازڈ بائی بیڈ پیرنٹنگ. اب بیڈ پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے. مے بی بیڈ پیرنٹنگ ڈیو ٹو اگنورینس ہو سکتی ہے, کوئی بھی انٹینشنلی تو نہیں کرتا. تو اسی لیے جو وہ پیرنٹنگ پہ آج ہم بہت ہی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور یہ تھوڑا سا ہم اس پلیٹ فارم سے میں اس چیز پہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو کیسز ریفر ہوتے ہیں وہ آٹزم کہہ کے ریفر ہوتے ہیں, بٹ آٹزم ڈائگنوسس از بائی ایکسکلوژن. اور وہ ایکسکلوڈ نہیں کیے ہوتے کہ میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں, اینڈوکرائنز ہیں, یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں ایکسکلوڈ کریں وی کی ناٹ لیبل. کیونکہ ایک تو یہ کہ آٹسٹک بیہیویئر ہوتا ہے, اور آٹسٹک بیہیویئر بہت ساری چیزوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ ضروری نہیں کہ وہ آٹزم ہو بچہ ہے. اور اسی لیے ورچوئل آٹزم جو اب اتنا کامن ہے اس پہ بھی میرا خیال ڈاکٹر ذیشان ضرور بات کریں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے, حالانکہ ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ اتنے تیزی سے وہ بچے جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں اگر صرف جو ہے نو اسکرین ہم لکھتے ہیں. اور کیونکہ اکارڈنگ ٹو امیریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس 0 to 2 years نو اسکرین, اور اس میں اتنی اسکرین دی جاتی ہے. اب یہ پیرنٹنگ پہ تو ڈاکٹر ذیشان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ یہ بات کریں, کیونکہ ہم نے مختلف ٹرمز جو ہیں سنی ہیں کہ جو پیرنٹس جو ہیں وہ ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ بعض بہت ہی زیادہ بوسی قسم کے ہوتے ہیں, بعض بالکل پرمیسو پیرنٹنگ ہوتی ہے, بعض ان انوالوڈ ہوتی ہے. تو ان ورڈس کے ساتھ میں نے کوشش کیا ہے کہ ود ان 5 minutes میں پوری بریفنگ کر دوں.
تو میں ڈاکٹر ذیشان کو جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ ہمیں کچھ بتائیں کہ کیا آج کے زمانے کے اور جو ہم بینگ مسلم سوچتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو پیرنٹنگ ہوتی تھی، تو کیونکہ آج کل میرے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں کئی دفعہ بچوں کو بہت ہی سختی سے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں بلکہ مار رہے ہوتے ہیں، تو ہم فوراً مثال دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پر نہ تو ہاتھ اٹھایا نہ سختی سے بات کی ہے. اور ڈاکٹر ذیشان نے بھی پچھلے دنوں فیس بک پہ ڈالا تھا اور اس پہ ہم نے کمنٹس بھی دیے تھے کہ مارنے ڈانٹنے سے بچے کتنے سدھرتے ہیں. تو جی ڈاکٹر میں ڈاکٹر ذیشان کو میں خالے کو ہوسٹ بنا دیتی ہوں تو وہ اپنی سلائڈ شیئر کر لیں نا. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر در سمین، ڈاکٹر اظہر رفیق، نادیہ ریاض انوائٹ کرنے کا بھی اور اتنا اچھا انٹروڈکشن کروانے کا بھی. میں کافی دنوں سے مطلب ایک چیز آپ سیکھتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ، اور پیرنٹنگ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کوشچن آنسر جو ہے نا اس کی کافی امپورٹنس ہوتی ہے. تو میں سلائڈ شیئر نہیں کروں گا. I will just share couple of challenges. I will talk about it and then I will try to answer lot of questions. میں ہمیشہ ایک لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ کوشچن ہمارے جو ہے نا وہ پراپر آنسر نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے کچھ باتیں ایسے کی ہیں کہ لیٹ می اسٹارٹ فرام دیر. آئی تھنک نادیہ نے شروع میں بتایا کہ شاید ڈاکٹر اذرا آپ نے یہ کہا کہ ایوری چائلڈ از اے اسپیشل چائلڈ اینڈ ایوری چائلڈ نیڈس یو. ٹھیک ہے، تو مجھے بڑی اچھی بات آپ کی لگی. لیکن ماڈرن پیرنٹنگ میں جو ایک سب سے کامن چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ کا بیکاز آپ کا سینٹینس اتنا امپورٹنٹ ہے میں اس کو بہت سلو ریپیٹ کروں گا. ایوری چائلڈ از اے اسپیشل چائلڈ اینڈ ایوری چائلڈ نیڈس یو. لیکن آج کل جو ہو رہا ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. ہم پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ناٹ چائلڈ نیڈس یو بٹ ایکچولی چائلڈ نیڈس می. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں. دیکھیں، بچے والدین ان کو پیدا کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو وہ اون کرتے ہیں. جو چیلنج آ رہا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ مطلب ماں میرے پیٹ سے آیا ہے، باپ ہم نے اس کو مطلب پیدا کیا، تو ہم اس کو rather than کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بچہ خدا نے اس کو کیا ٹیلنٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، کیا یونیکنس دی ہے، کیا اسپیشلٹی دی ہے، rather than ہم اس کو دیکھیں ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے اور جتنی میری اپنی خواہشات جو پوری زندگی میں ان میٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنی ان خواہشات کو اس بچے کے ذریعے پورا کر سکوں. ٹھیک ہے، اور میں کافی اسٹرانگ بات کہوں گا تاکہ جو ہے نا پھر اسی حساب سے میں نے آج جو کوشچن آنسر سیشن امید ہے کہ لمبا اس لیے رکھا کہ کچھ بھی ایسی چیزیں ہوں کہ جو لوگوں کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوں تو میں سننا چاہوں گا، ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ بچے کو دیکھیں کہ خدا نے اس کو کیا ٹیلنٹ دیا، کیا یونیکنس دی ہے، ہم اپنی خامیاں، اپنی ناکامیاں، اپنی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی میں اب آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے اکثر دیکھا ہے، میں یو ایس بھی، میری تو یہاں پہ پریکٹس بھی ہے، پاکستان بھی بہت کامن آنا جانا. بھی دسمبر میں آیا ہوا تھا، انشاءاللہ ابھی اگلے مہینے پھر آ رہا ہوں. تو ایک چیز بہت سننے کو ملتی ہے کہ جی ہم نے، ہمارے والدین نے تو ہمارے لیے اتنا زیادہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے، ہم نے اتنی محنت کی، محنت کر کے جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے اب ہر چیز وہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے پیرنٹس ہماری نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں تھے کہ برے پیرنٹس ہیں لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھے اسکول بھیج رہے ہیں، ان کو اچھے برانڈیڈ کپڑے لے کے دے رہے ہیں، ان کو جو ہے کھیلوں کا ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو جو وہ مانگتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے والدین تو ہم آئس کریم کا نام لیتے تھے، 2 چپیٹیں کرتے تھے، یہاں تو ہم ہر بچے کو روز آئس کریم کھلانے لے کے جاتے ہیں کہ اس کی ہر منہ سے بات نکالتا یا نکالتی نہیں ہے وہ پوری ہو جاتی. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے چاہے جتنا ہم کر لیں
نہ ہمارے بچے ہماری بات سنتے ہیں، نہ ہمارا ادب کرتے ہیں، نہ ہمارا رسپیکٹ کرتے ہیں. آج کل آپ کسی بھی پیرنٹ سے پوچھیں موسٹلی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے رسپیکٹ نہیں کرتے. کیونکہ والدین جو ہیں ہم اس میں ہی، اب آپ دیکھیں جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں نے اتنا کچھ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا نہیں چاہ رہے، لیکن جو آپ کی ایکشن سے جو چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ نے بچے کو خرید لیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، آپ نے وہ اچھے اسکول ڈال کے، ان کو گاڑیوں میں اسکول بھیج کے، ان کو برانڈیڈ کپڑے پہنا کے، ان کو آئس کریم کھلا کے، ان کو جو ہے وہ میکڈونلڈ اور وہ چیزیں سب کچھ کھلا کے آپ نے تو، اور ایک اور مزے کی بات، کافی دفعہ یہی والدین جب بچے تھے، جب یہ اسکول جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ یار کلاس میں کچھ ایسے لوگ بچے ہیں کہ جن کے والدین کافی امیر تھے، وہ ان کو میکڈونلڈ لے کے جاتے تھے یا اس وقت جو بھی برانڈیڈ چیزیں جو کرتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ اگر چیزیں، محرومیاں ان کو فیل ہوتی تھی، یار کاش ہمارے پیرنٹ بھی لے جاتے، کاش جو ہے نا وہ ہمیں بھی یہ کر لیتے. لیکن نہ وہ کہہ پائے، نہ ڈیفینیٹلی پیرنٹ کے ریسورسز سے. لیکن اب جیسے ہی ان کے پاس پاور آئی، ان کے پاس پیسہ آیا، ان کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں آئیں، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو انہیں لگ رہا تھا کہ یار وہ چیزیں ہمارے اندر مس ہوئی تھیں، وہ ساری چیزیں وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں، میں ہر پیرنٹ کی بات کروں، دنیا میں پاکستان میں بہت اچھے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم یہ چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ بچے ہماری باتیں مانیں، جو پروفیشن ہم ان کے لیے چوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ چوز کریں، جہاں رشتوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہاں رشتے کریں، جن دوستوں کو ہم اپروو کر رہے ہیں ان کو کریں، جن کو نہیں کر رہے ہیں ان کو نہ کریں. اچھا، یہ ساری غلط باتیں نہیں کہ پروفیشن چوز کرنا، اسکول چوز کرنا، ان میں سے کوئی بھی غلط چیز نہیں. اور لیکن غلطی وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس میں بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بچے ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یا بچے ہمیں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس اسپورٹس کی بجائے اس چیز کی ضرورت ہے، یا بچے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پڑھائی میں بھی ہے لیکن مجھے تھوڑا میوزک بھی اچھا لگتا ہے. بچے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آرٹس اور لٹریچر میں بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہے. لیکن ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھا تھا کہ جب والدین جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو جن لوگوں نے پڑھائی پہ زیادہ توجہ نہیں دی، جن کے والدین نے سختی نہیں کی، اور جن کے والدین نے جو ہے نا وہ ان کو 100% اسٹڈی پہ نہیں رکھا، وہ فیل ہو گئے. تو ہمارے ذہن میں ہمارا اپنا بچپن چل رہا ہوتا ہے، وہی ناکامیاں، وہی پرسن. تو بچہ، آپ کی بات میں دوبارہ ریپیٹ، ایوری چائلڈ اسپیشل تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے، اسپیشل یونیکنیس تو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے. ہمیں تو صرف یہ لگتا ہے کہ بچے کو ہماری ضرورت ہے، اور اس میں ہم اور سے اور سخت ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اکثر اوقات جو یہاں یو ایس میں بھی بہت کامن چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچے جیسے ہی ہائی اسکول، یو ایس میں ایون مڈل اسکول میں بھی یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، جیسے ہی، اور پاکستان میں ہائی اسکول میں، کہ جیسے ہی بچے ہائی اسکول سے جاتے ہیں پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ان کو ہوا لگ گئی ہے، ان کو جو ہے نا وہ کوئی غلط دوستیاں پڑ گئی ہیں. جبکہ کیوں ان کو پڑی ہیں، کیوں وہ دوستوں میں اتنے زیادہ انوالو ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ گھر پہ ان کو بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے. ان کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو. بھائی کوئی کیسے آپ کی عزت کرے گا جب آپ اس کی ہی عزت نہیں کر رہے، جب آپ اس کی ہی یونیکنیس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، جب آپ اس کے ہی ٹیلنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، جب آپ اس کی ہی باتوں کو سمجھ نہیں رہے، صرف ہر وقت نصیحت کے پلنگے باندھ رہے ہیں، ہر وقت اس کو جو ہے نا غلط صحیح کی تمیز میں لگے ہیں. کبھی یہ کانسیپٹ ہوتے ہی نہیں ہے کہ بچوں کو سنیں اور سمجھیں. ٹھیک ہے، آج کل یہ میں ایک ڈرامہ بھی دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی انکریج کروں گا، پنجرا. اینڈ ایکسیلنٹ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں اس طرح کی، اگین کافی اس میں ایگزیجریشن ہے، لیکن ایک بہت آئی وڈ سے کہ اچھے انداز میں چیزوں کو تھوڑا سا پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ایک چیز جو پہلی جو ماڈرن پیرنٹنگ میں ہمیں جو ایک چیز جو دیکھنے کی ہے کہ دیکھیں، آپ جتنا کچھ اپنے بچے کے لیے کریں پلیز ضرور کریں. آپ کے بچوں کو بالکل برانڈیڈ چیزوں کی ضرورت ہے، اچھے کھانوں کی ضرورت ہے، آپ نہیں کریں گے تو اور کچھ
تھوڑے سے اتنے زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہ برانڈیڈ چیزیں کیوں پہنائیں اپنے بچوں کو، حالانکہ پیسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس. ہم نے تو کبھی یہ چیزیں نہیں پہنی، ہم تو ماشاء اللہ ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے. کچھ پھر بہت کم لوگ ہیں جو پھر دوسری ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے بچوں میں ایون دوریاں اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ والدین پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں ان سے زیادہ وہ اپنے بچوں کے لیے کریں. لیکن بس یہ ضرور خیال رکھیں کہ بچوں کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی پراپرٹی ہے یا وہ آپ کی ملکیت ہے. میں نے ایک چیز پیرنٹنگ میں سیکھی کہ پیرنٹنگ از اے ڈانس. یہ ایک نا ڈانس ہوتا ہے کہ جس میں آپ پش کرتے ہو بچوں کو، مطلب آپ بچوں کو سختی کرتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیر از نو وے کہ آپ کا بچہ مس بہیو کرے اور آپ کی باڈی اس کو ریئیکٹ نہ کرے. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے سے سختی کی تھی. آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سختی، اونچی بات، بعض دفعہ مار پیٹ ہو جاتی. اور تو آپ جو بھی آپ نے سیکھا ہے معاشرے سے یا پیرنٹ سے، آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے سختی سیکھی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی سختی کرنے سے بچے ٹھیک ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کریں. آپ کو لگتا ہے مار پیٹ سے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کریں. آپ کو لگتا ہے ان کو ڈاکٹرز کے شعبے میں جانے سے یا انجینئر کے شعبے میں جانے سے صرف ترقی ملتی ہے، میں کہتا ہوں آپ ضرور کوشش کریں. لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ کا بچہ دور ہوتا جا رہا ہے so then you push back. یہ ڈانس ہوتا ہے کہ آپ آگے ایک سٹیپ لیتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کے 4 بچے ہیں لیٹس سے، ٹھیک ہے، 4 بچے ہیں، 2 آپ سٹیپ لیتے ہو اور ان کے سختی کی وجہ سے نمبر بھی اچھے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کتنے لوگ وہ ڈرامہ دیتے ہیں، لیکن اگر میں تھوڑا سا آپ کو اسی کانٹیکس میں بتا دوں، مطلب ان کا جو بڑا بیٹا تھا اسی ڈرامے میں، مطلب ان کے ساتھ وہ سختی کر رہے تھے، وہ اچھے گریڈ بھی لے رہے تھے، سب کچھ کرا رہے. تو اس بڑے بیٹے کے لیے وہ جو ایک ریگولر پیرنٹنگ تھی یا نارمل پیرنٹنگ تھی یا کنونشنل پیرنٹنگ تھی وہ ٹھیک تھی. ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کے اوپر وہ جتنی، اور بیٹی بھی ایسے ہی تھی اس ڈرامے میں، اس کے اوپر جتنی وہ سختی کر رہے تھے اتنے وہ دور ہوتے جا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈانس ہوتا ہے کہ آپ سختی کرتے ہو اور بچہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پہ نہیں چل رہی، تو بجائے اس کے کہ آپ کمپیریزن میں پڑ جاؤ کہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، اپنے کزن کو دیکھو، اپنے اس کو دیکھو، یو اسٹیپ بیک اینڈ یو سے کہ یار کہ what else I can do. اور بچے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو خدا نے کیا ٹیلنٹ دیا، ان کو خدا نے کیا اسپیشلٹی دیا، ان کی کیا ضروریات ہیں. لیکن ہم اپنے بس ہم اپنے جو ہے نا وہ اوننگ کی وجہ سے، ملکیت کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے ہم بچوں کو سن ہی نہیں پاتے، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم ان کے درد کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور بعض دفعہ بہت دوریاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں آج کل دیکھیں کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب میں تو نیوز پیپر بہت کامن پاکستان میں پڑھ رہا ہوں. ڈرگ ایڈکشن دیکھ لیں ہمارے کالجز میں، ہائی اسکولز میں، ایون مڈل اسکولز میں بھی. اسکرین ایڈکشن دیکھ لیں، کتنی زیادہ اخلاقی برائیاں جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہیں. بچے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا زیادہ ایزی سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ جو مجھے ڈپریشن، مجھے اداسی ہو رہی ہے، مجھے ناکامی ہو رہی ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ پیرنٹس کو بتاتے ہیں صرف جو ہے نصیحت، صرف جو ہے وہ مار پیٹ، صرف جو ہے وہ سختی ہوتی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ ہم نے ہر چیز کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے اور جتنا ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ کوشش کرنی ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا ان کے باوجود کہ اس کی وجہ سے ہم بچوں کو اون کر رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے بچے ہماری ملکیت ہیں، یا اس کی وجہ سے ہم جو چاہیں بچوں سے وہ کروا سکتے ہیں. لیکن جب بچے ایلیمنٹری اسکول میں ہوں گے یا مڈل اسکول میں ہوں گے، وہ شاید یہ اچھے کھانے میں، اچھے کھلونوں میں اس کی وجہ سے بات مان بھی جائیں. لیکن اگر ان کو آہستہ سے یہ پتہ چلتا رہا کہ نو میٹر کہ میں کیا کہوں پیرنٹس کو، انہوں نے نہیں سننا، جیسے ہی ہائی اسکول میں جاتے ہیں بہت اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے، بہت اچھا آئی کیو ہوتا ہے، لیکن وہ ناکامی کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں. وہ ان میں مایوسیاں، پریشانیاں وہ کافی زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو دیٹ از ون. سیکنڈ تھنگ جو تھوڑی سی ریلیٹڈ ہی ہے اس سے، اس کو ہم بولتے ہیں کنڈیشننگ. ٹھیک ہے،
کنڈیشننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کہ ہم مثال کے طور پہ میں اگر کسی گاؤں میں پلا بڑا ہوں، ہم میں سے کچھ لوگ کسی بڑے شہر میں پلے بڑے ہیں، کچھ آپ میں سے کافی پرائیویٹ اسکول میں گئے تھے یا گورنمنٹ اسکول میں گئے تھے، تو جس انوائرمنٹ میں ہم پلے بڑے ہیں اس کی وجہ سے جیسے ہی ہم بڑے ہو رہے ہیں کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ گئی ہیں کہ جی بچوں کو ایسا ہم kids should do this, they should adopt this. یہ جو should والا ورڈ ہے کہ ہم یہ کلچر سے آٹومیٹیکلی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو they should behave, they should respect, they should listen, they should do well in academic. تو یہ جو کنڈیشننگ ہماری ہو رہی ہوتی ہے جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جس معاشرے میں گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کنڈیشننگ کی وجہ سے بھی ہم اپنے بچے کی یونیکنس کو اور اس کی اسپیشلٹی کو دیکھ نہیں پاتے. مثال سیم چیز ہم مثال کے طور پہ بچہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے جی کہ مجھے آرٹس، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کافی اگزامپل اس کی پہلے سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اب مثال کے طور پہ بچہ کہتا ہے جی مجھے آرٹس کا شوق ہے، مجھے میوزک کا شوق ہے، مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کوڈنگ کا شوق ہے، مجھے ایڈیٹنگ کا شوق ہے، مجھے ڈفرینٹ چیزوں کا کوئی بھی شوق ہے. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو یہ سیکھا کہ بھائی پڑھو گے ٹھیک ہے تو پھر ہی نمبر اچھے آئیں گے، تو پھر ہی آپ کو جو ہے نا وہ اچھا کالج جائے گا، اچھے رشتے ملیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی. پیرنٹس جو ہے نا وہ پورے خاندان میں بتا سکتے ہیں جی کہ ماشاء اللہ دیکھیں میرا بچہ جو ہے وہ 100 میں سے جو ہے نا وہ 100 نمبر لے رہا ہے. اور تو ہم نے اپنے بچوں کو ٹرافی بنایا ہوا. تو ان کنڈیشننگ سے بھی نکلیں کہ ہمیشہ آپ اور اسٹارٹ آپ کریں انہیں کنڈیشننگ کی وجہ سے کہ بیٹا یہ کرنا چاہیے، آپ ان کو سمجھائیں. لیکن اگر اس کی وجہ سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں تو پھر سنیں کہ بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. دو چیزیں ہو گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ اوننگ، دوسری ہو گئی کنڈیشننگ. تیسری چیز جو آئی تھنک یہ پنشمنٹ کی وجہ پنشمنٹ ہو گئی کہ بچوں کو پنش کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اتنا کامن سوال آتا ہے میرے پاس کہ پنشمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ان کو کتنی سختی کرنی چاہیے تو کتنی سختی کرنی چاہیے، اور مار پیٹ کا کیا رول ہے. اور اس میں جو سب سے کامن جو پیرنٹس بتاتے ہیں جی کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں تو پیرنٹس نے مارا پیٹا. اگر وہ ہمیں مارتے پیٹتے نا تو اگر وہ ہمیں مارتے پیٹتے نا. آپ کو آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ کیونکہ مجھے جی آ رہی جی مجھے تو تھینک یو جی ٹھیک جی. تھوڑی ہلکی ہے ڈاکٹر ذیشان، اگر تھوڑا سا لاؤڈ. ہاں میں کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ ان کو شاید نہیں آ رہے. اچھا ٹھیک ہے. جن کو نہیں آ رہی ہے وہ پلیز جوائن وتھ کمپیوٹر آڈیو کریں، تو وہ اکثر اس وجہ سے بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. جی میں اصل میں یہ ہوٹل میں ہوں اور مجھے ڈر ہے زیادہ زور سے بولو نا نکال دینا. سوری میں مذاق کر رہا ہوں. آئی ول ٹرائی. تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ جی کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پیرنٹس کہتے ہیں جی کہ اگر ہمیں مارنا پڑتی تو شاید آج ہم ڈاکٹر نہ بن پاتے، انجینئر نہ بن پاتے. اور اس میں شاید کچھ سچائی ہو بھی صحیح. اگر آپ میرے سے پوچھیں نا ہاں کہ شاید اس میں سچائی ہو بھی صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو وہی سیم چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہیں. مثال کے طور پہ اسی ڈسکشن کو ہی اگر میں ان پیرنٹس کو کہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو مارا اور مجھے بھی مار پڑی ہے، پڑھائی کی وجہ سے نہیں کچھ اور چیزوں کی وجہ سے. لیکن بالکل ایسا کبھی کبھار لگتا ہے کہ یار اگر والدین اتنی سختی نہ کرتے تو شاید ہم بھی انہیں جو معاشرتی خرافات تھیں انہیں میں شاید ہم لگ جاتے. تو میں اکثر یہ پیرنٹس سے پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر یہ بات صحیح بھی مان لیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کے بچوں پہ بھی ماریں گے ہی تو ان کے نمبر اچھے آئیں گے یا وہ اچھے معاشرے کا حصہ بنیں گے. میں نے کہا دیکھیں جب آپ چھوٹے تھے آپ نے کبھی پینٹ شرٹ اور ٹائی، یا آپ کے پیرنٹس نے کبھی پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنی تھی، یا انہوں نے کبھی جو ہے وہ گاڑی چلائی تھی، یا انہوں نے کبھی جو ہے وہ ایئرپلین کا سفر کیا تھا؟ تو کافی پیرنٹ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ جب ان کے پاس جب انہوں نے برانڈیڈ چیزیں نہیں پہنی تھی
اور تو آپ کیوں پہن رہے ہیں یہ؟ مطلب آپ تو صرف یہی نہیں کہ میں نے شرٹ اور ٹائی پہنی، بلکہ شور ہوتا ہے جی کہ اچھے برانڈ کی ہو، اور اچھا جو ہے گاڑی بھی اچھے برانڈ کی ہو، اور کھانا بھی اچھے ریسٹورینٹ میں ہو. تو کہتے ہیں جی ہم نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اگر ہم بھی اپنے والدین کی طرح دھوتی پہن کر آ جائیں، یا جناب لسی جو ہے نا صبح ناشتے میں جناب وہ چل رہی ہو، یا اس طرح مکھن کے پراٹھے جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں ہم جو ہے نا وہ چل رہے ہوں، تو اب تو چیزیں ماڈرن ہو گئی ہیں. اچھا پھر ایک اور بڑی مزے کی مثال مجھے میرے ایک کولیگ بھی ہیں، مینٹر بھی انہوں نے کہا دیکھیں کہ پہلے دور میں ناشتے میں ایک بڑا کامن کانسیپٹ تھا جی کہ ہم پراٹھے ہوتے تھے، اور وہ ویسے یو ایس میں ابھی ناشتے کا ٹائم ہو رہا ہے، پراٹھوں کا نام سے ویسے سن کے منہ میں پانی آ رہا ہے، جو کہ یہاں ملتے نہیں ہیں، نہ ہی ملنے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے جو ہے ہم آٹا وہی، گندم وہی ہے، اس سے آٹا بنا کے پراٹھے بناتے تھے جب ہم سوتے تھے. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو اب کہیں کہ تم نے آٹا وہی ہے، اگر ہم ان کو کہیں کہ تم نے پراٹھے کھانے ہیں، اور اگر وہ نہیں کھاتے تو ہم ان کو ماریں، ٹھیک ہے. جب وہ چھوٹے ہوں گے آپ کی مار کے ڈر سے وہ پراٹھے کھا لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب بڑے ہو جائیں گے، اگر آپ اسی گندم کا ان کو پیزا نہیں بنا کے دیں گے، اور آپ ان کو فورس کرتے رہیں گے تم نے پراٹھے ہی کھانے ہیں، تو بچے پھر دوریاں پیدا ہوں. ٹھیک ہے، بہت سمپل اگزامپل ہے، ٹھیک ہے، بہت کلیئر ہے کہ چیزیں وہی ہیں، لیکن صرف ان کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے بچے کی نیڈس کے حوالے سے. تو سملرلی آپ جب بچہ آپ کا مس بہیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب بچہ آپ سے کوئی ایسی، مثال کے طور پر ہم نے یہ بات کہی جی کہ آپ اگر اچھے نمبر لوگے تو میں آپ کو یہ چیزیں لے کے دوں گی. آپ جو ہے فون جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن رات کو 9-10 بجے کے بعد استعمال نہیں کریں گے. اب آپ 11 بجے وہ روم میں گئے اور بچہ جو ہے نا وہ رضائی کے اندر جو ہے نا وہ فون استعمال کر رہا تھا، اور اب آپ نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے. تو اس میں اب دیکھیں اس وقت آپ کو غصہ بھی آیا، اور آپ کا وہ جو اندر کا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو آپ نے وہ روکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو مار پیٹ سے، حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مارنا نہیں ہے، اس کو پیار سے کرنا ہے. تو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا غصہ اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کیا چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس نے غلط کام کیا، اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن مار پیٹ، اس کو اپنے سارے احسانات گنوانا اس غلطی کا وہ سلوشن نہیں ہے. کیونکہ آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں سمجھیں اور بچے یہ کام ایسا نہ کریں، لیکن اس ایٹیچیوڈ سے، اس پنشمنٹ سے بچے اور آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس وقت دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بار بار یہ ریمائنڈ کریں گے کہ جب بھی، اور بار بار آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں بچے ایسے کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اندر سے بالکل جو ہے نا وہ آپ کو اندر سے جھنجھوڑ دیتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کو مار کے بڑا غلط کریں. تو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھنی ہے، کون سی ایسی ایکٹیویٹیز میرے بچے، ایسے مس بیہیویئر میرے بچے کرتے ہیں کہ جس سے میرا دل فل فال اٹھتا ہے. تو اگر، اور عام طور پہ اگر کوئی بچہ اس طرح رات کو 11 بجے جو ہے وہ ٹھیک ہے، میں کچھ انگلش میں بھی ضرور میں لیٹ می ٹرائی ٹو سے لاٹ آف تھنگز ان انگلش ایز ویل. So for example, you find your child who was using phone around 11 p.m. لیکن but you said کہ اس کو 10 بجے ختم ہونا چاہیے. تو instead of at that time کہ آپ اس کو ماریں، آپ اس کو ڈانٹیں اور you punish them, you talk to them کہ ہم نے we decided کہ 10 بجے فون بند ہونا چاہیے، تو کیا ہوا. So you always listen کہ کیا ہوا، کیوں یوز کر رہے تھے. وہ بچہ شاید اس وقت جھوٹ بھی بول رہے کہ جی نہیں میں یوز کر، آپ کا اپنے فرمنس رہنا ہے، کین آئی سی کہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ اگر تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرے تو آپ اس کو کہیں کہ کیا کوئی تم ایسی چیز کر رہے تھے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہے. تو یو ڈسکرائب وٹ یو فیل دا چائلڈ از گوئنگ تھرو ریدر دین یو جج کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اینڈ دین یو سیڈ بیٹا آئی انڈرسٹینڈ، بیکاز آئی انڈرسٹینڈ یو وانٹ
to be on your phone. I understand that there may be something important that you want to do, but it is not acceptable to break, the law that we made. And I am not saying it that you follow every day, but if there is something you want to do late at night, but at least let me know, because I feel hurt. हम अपने बच्चों को कहते नहीं, हम बच्चों को मार के और अंदर से हर्ट होके और जो है ना फिर अपने खामिद के साथ या खामिद अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो रो लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताते कि आपके इस बिहेवियर की वजह से मैं हर्ट हो रही हूँ। क्योंकि जैसे ही आप ये वर्ड लेके आते हैं कि मुझे ये कितना दुख होता है, तो बच्चों में एक एम्पैथी पैदा होती है, और उस वक्त शायद बच्चा आपसे झूठ भी बोले, लेकिन उसके अंदर ये जरूर पैदा होगा कि यार देखो, मैंने आई डिसोबे द रूल, बट माय पेरेंट्स डिडंट हिट मी, they didn't yell at me, they didn't scream at me, and instead they wanted to understand what was going on. They were being open to relax the 10 p.m. Rule if there is something going on, and this thing gradually will build a connection. And because of that connection, Khuda na khasta, if sure, so Khuda na khasta, so if the child was in a place where the child want to do something that is dangerous, because of this strong connection, the child will not do it. So एक चीज आप ये जरूर रखें कि you try to understand the pattern. This behavior की वजह से my inside will go in a rage, and you remind yourself that yes, these things, the child, whatever the child is doing is wrong, but I am not going to let my own anger be in a way to connect with my child. And I remind myself, the stronger the connection, the better I am going to be able to help my child to make the better decision. So that is the third thing. Okay? So first thing is, don't think you are owning your child. Always being mindful that a lot of things we are doing and saying and what our kids to do are because of the conditioning that we developed in our brain because of our own life experiences. The third thing I am saying is that focus on building the connection, especially because I strongly believe your child needs you the most when they are in trouble, when they are making the mistake. But that's not our intention. But when we give our young children time out, when they are misbehaving, we are telling them, if you do a good job, I am with you. But if you are going to misbehave, you are on your own. It's a very wrong message that we are giving to our children. What I am suggesting is the timeout need for the, if you feel that this behavior is too much for you, you as a parent need a timeout in that moment so that you can reflect, you can calm down a little bit and then go to your child and help them understand. Similarly, when that teenager children, when they misbehave, so in that moment, rather than yelling, screaming, disconnecting with them, listen to them, because that is the moment they need you the most. And when you don't help them in that moment, even if they are not asking for your help, but if you don't listen to them, if you don't hug them, if you don't make them feel that you still love them, then they are going to disconnect with you. So the second thing is focus on building the connection rather than fixing the behavior. The last point, which I think just want to add, I think with Dr. Azhar wanted me to mention on, the difference between a symptom and a diagnosis. Because in the modern era, because now there are a lot of awareness, there are a lot of understanding about different childhood psychiatric disorders. Sorry, my English, I'm trying to convey it English because one or two people they said that. Yes. But I'm happy to answer, later on. So there are a lot of
childhood psychiatric disorders, which because of the latest advancement, people are more aware of it. But unfortunately, I agree with Dr. Azra that there are so much over-labeling for it because of misunderstanding. So let me give you a couple of examples. Not every chest pain is a heart attack. Similarly, not every child who says that I'm feeling sad is going through a major depressive episode. Not every child who said I'm feeling anxious or nervous is going through a general anxiety disorder, panic disorder, or need medication or extensive therapy. Not every child who is unable to make an eye contact or who seems odd or who seem in too much who plays on his own or on her own on one side does not mean have autism. Not every child who say that I hear voices or has schizophrenia. Not every child who have mood swing has bipolar disorder. So just like not every chest pain is a heart attack, there is a criteria for each each medical disorder. Similarly, there is a criteria for each psychiatric disorders as well. And being a clinician, and I am always so much surprised, even in New Jersey, I mean, this is a good state, it's next to New York, and we have a lot of child psychiatrists, but even in my practice, I have seen even not only the adult psychiatrists, not only the general practitioners, even child psychiatrists, they having and the psychologists and therapists, they having difficulty differentiating between a symptom and a diagnosis. So I always give this analogy of the tip of the iceberg. And the movie that I refer always is the Tare Zameen Par. You can see whatever the child present to us is only the tip. But there are big iceberg underneath the water. Many times child present with the suicidal ideation, but actually not going through depression. I have seen children who are going through actually ADHD. I have seen children who actually have had undiagnosed autism, but no one understood, and no, they are in the hospital because after they try to kill themselves because the teacher said something that they didn't. So unless we understand the whole picture, it's similarly child abuse. It's so common in our society. The physical abuse, sexual abuse, neglect, emotional abuse. That and it has so many the repercussion on the child emotional, physical well-being. So we as a clinician, we as a teacher, we as a parent, please try not to label these things. If you have difficulty, refer them to people who have some expertise. So I will stop here so that we can have question and answers. And yes, Dr. Zarafika, आप कुछ कहना चाहिए? And thank you again for giving me the opportunity. Dr. Azra, please unmute your mic. Sorry, Dr. Zishan. Sorry to interrupt you. Your voice is distorted. But I just want to know that what's the difference between the challenges of modern parenting. Pardon? Can you listen? Yes, now it is a bit distorted. Yeah. अच्छा. बस मेरा question ये था कि क्योंकि today's topic is like challenges of modern parenting. So is there any difference between challenges of modern parenting and जी, I think आपने कहा कि हम लेबलिंग इज नॉट मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम भी ये कहते हैं कि लेबलिंग ना करें, इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें। ये जरूरी कि हम उसको ऑटिज्म कहें तभी हम कोई थेरेपी करें ना। तो ये जरा मॉडर्न उसकी पेरेंटिंग पे मैं चाह रही हूँ कि चैलेंजेस लोग सुनना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, I think what I was trying to say is कि conditioning is a challenge for the modern parenting because no one we never because conventional parenting में ये होता है कि जिस तरह हम रेज हुए उसी तरह हम अपने बच्चों को रेज करते हैं। तो एक कॉमन चैलेंज जो आजकल पेरेंट्स फेस कर रहे हैं
that they want to do the same thing. So that is the one thing. The second thing कि जो conventional parenting में होती थी कि बच्चे जो है ना वो हम जिस तरह उनको चाहें उनको कर सकते हैं, पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए हर चीज के बारे में. लेकिन मॉडर्न अब आजकल के दौर में एक कॉमन चैलेंज जो फेस हो रहा है कि किड्स, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जो वो ओनिंग होती है ना, जो हमारे जहन में ये कि बच्चों को हम ओन कर रहे हैं, उसको हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए. सिमिलरली जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट था कन्वेंशनल पेरेंटिंग में, या मतलब आजकल जो मॉडर्न पेरेंटिंग में हम ये देख रहे हैं कि हम बच्चों को मार रहे हैं और बच्चे उसकी वजह से करीब आने की बजाय दूर होते जा रहे हैं. तो दैट इज अनदर चैलेंज जो आजकल के पेरेंट्स काफी ज्यादा फेस कर रहे हैं, और उसका मैंने आपको सोल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ दिया है कि उसमें हम कनेक्शन के ऊपर बात करें. सिमिलरली आजकल क्योंकि रिसोर्सेज काफी आ गए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग कि मेरे बच्चे की यूनिकनेस क्या है, क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि बच्चे जो हैं दे मे कम अप विद सम यूनिकनेस. तो मॉडर्न पेरेंटिंग में एक अनदर चैलेंज हो रहा है कि हम बच्चे की यूनिकनेस को देख नहीं पा रहे. दैट्स अनदर रीजन कि जिसके ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें बच्चे की यूनिकनेस को देखना चाहिए. लेकिन अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन, अगर कुछ इसके अलावा, देयर आर लॉट ऑफ यू नो कि आप जैसे मैंने स्क्रीन एडिक्शन आपको बताया, दैट इज अ वेरी कॉमन. ड्रग एडिक्शन काफी कॉमन पेरेंट्स चेंज कर रहे हैं. जनरेशन गैप, देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन उसकी जो रूट कॉजेज हैं वो वहीं से स्टेम आउट होती है. जी. लेकिन डॉक्टर ज़ीशान, वही वाली चीज के चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू सो मेनी रिसोर्सेज दीज डेज. जब हम कन्वेंशनल पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हमारे I think the net is unstable everywhere. I think Dr. Azra, can you let Yes, the audience ask questions, because let them raise their hand if they want to ask questions. Give them some time. सबसे पहले मेरा ख्याल है कि I think we must take some opinion from our professor Dr. D.S. Akram. Dr. Azra, मैं अपना opinion end में दूंगी, but I would like to give. We've only got about 10 minutes, so जो audience में लोग हैं, वो please raise their hand, because I'm sure they have some questions, and just I can give my comments in 3 minutes. That's fine. Can I talk? As a please. Yes, sure. Sajda Kazmi, I think. Assalamu alaikum. This is me, Sajda Kazmi. I'm a clinical psychologist. Thank you very much, Dr. Zishan, for a wonderful talk. I'll not take much of your time. I just would like to add in a single sentence कि हम क्या कन्वेंशनल पेरेंटिंग की बात करें या मॉडर्न पेरेंटिंग की बात करें, लेकिन मैं बात करूंगी अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग की. आइदर हम पुराने ज़माने में हैं कि हम नए ज़माने में हैं, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा. और लाइकली हुई कि हम इसमें से क्या पिक करते हैं, पिछले दौर की बातें, और क्या हमने अडॉप्ट करें न्यू एरा की बातें. लेकिन हमने जो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छी जो है उनके अंदर क्वालिटीज आए, तो वी हैव टू बी अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग. वी हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग, व्हिच पीपल माइट डिफर फ्रॉम मी एंड दे माइट, बट आई से कि हम जो है गुड एंड बैड एंड राइट एंड रॉन्ग एंड चेक एंड बैलेंस जो है हमारा जरूर होना चाहिए. ये चीजें अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो आई थिंक कि हम पेरेंटिंग का जो कोर है उससे हम हट जाएंगे. This is all I wanted to say. Thank you, Dr. Sajda. Yeah. Any other participant that would like to ask a question? I think Dr. Sajda has made her point. Yeah, let me just add one comment. देखिए इसी पे मैंने आपको बताया था कि पेरेंटिंग इज अ डांस, ठीक है, और इसमें बिल्कुल आपको, बिकॉज आवर चिल्ड्रन दे नीड आवर गाइडेंस, ठीक है, और आप उनको बिल्कुल जो आपने सीखा है आप उनको अप्लाई करते हैं, और आप उसमें से अगर एक दो बच्चे उसकी वजह से सही चल रहे हैं तो यू कंटिन्यू. लेकिन अगर कुछ बच्चे उस सच्ची की वजह से दूर होते जा रहे हैं तो देन यू स्टेप बैक एंड देन यू फाइंड आउट कि क्या चीजें मैं और कर सकता हूँ. तो दैट्स आई एग्री कि अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और मिक्स ऑफ बोथ कन्वेंशनल एंड मॉडर्न, और देखना चाहिए कौन से बच्चे को कौन सी चीज ज्यादा सूट हो रही है. थैंक यू. Anybody else? Please go ahead and raise your hand. Dr. Farzana is also with us, and she's Dr. also Farzana, on our board, Autism Without Border. Okay, Dr. Farzana, would you like to say
make some comments? I don't see her on the, I don't see her name. Okay, so let me give a couple of comments. Maybe people will like to ask questions after that. So Dr. Zishan, thank you very much. I've learned a lot from you, and especially the three points that you have made: owning, conditioning, and also appropriateness, जो अभी Dr. Saida ने बताया. दो तीन चीजें जो I have felt during, I'm a pediatrician, so during my practice, I think that the best teaching that parents can do for their children is role modeling. I have seen parents who may not do something themselves, but they expect the child to do it. That doesn't work. If the parents are in the habit of lying to each other or to the child, even simple things like जी आप इंजेक्शन लगाने आ गए वैक्सीनेशन के लिए और आपने बच्चे से कहा कि नहीं कुछ नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, that is not right. You have to be honest with your children. You have to be a role model that they can develop confidence in you, and then they model themselves. So एक ये बहुत important चीज I think we should relay. The second thing is interaction. So we are talking about early child development, but infancy से जो interaction होता है बच्चों के साथ, जो conversation, mother, initially the mother and then the father and then the family जो करती है infant के साथ, and as they are growing up, that is what brings them closer to you. And as they develop and grow, if you have kept up that interaction, they hopefully will continue to interact with you and have confidence. And you give them confidence that, okay, if there's something that is confidential, I'm not going to share it with anybody, but I am here to help you. So wo jo confidence and reliability built karna, that comes with interaction. The third point I'd like to add is जो हमारे pediatrics में बड़ी problem आती है is eating disorders. And we kind of either force feed or we ignore. Responsive feeding हमारे parents को नहीं आती, तो वो हमें infancy से develop करना ज़रूरी होता है. And make meal times a social time. That is where children learn, and they learn from the social norms that the parents accept or they practice. तो ये modern कह लीजिए या नहीं कह लीजिए, लेकिन the modern trend is कि जी बच्चा मोबाइल से खेल रहा है while they eating, और अगर बाहर भी जा रहे हैं तो बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, parents अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं. So that won't do. Just you have to make sure that meal times and when you're sitting and talking to your parents, you have to pay attention. So and finally, जो हमारी बात हो रही थी, owning a child, and so I totally agree with Dr. Zishan that we should not reflect that we own them and the child has to do everything that we wanted them to do, or we want them to go into our footsteps, etc. But if you see what the Quran says, it's very interesting, because I was studying rights of the child at one time, and I looked at what does the Quran say about rights of the child. And all the rights that have been made a declaration of rights are there in the Quran. But in the Quran, it is a two-way street. It's not कि जी सारे rights बच्चों के हैं, and सबकी ना करें वगैरह, which is all very good. I agree. नहीं करनी चाहिए. You have to make them understand. You have to talk to them. But there is a follow-up. The parents also have a right on the child. And so from childhood, they have to understand that we are being sort of
given the support and the love that parents give, but we have to reciprocate. तो वो एक्सपेक्टेशन मैंने देखा है कि काफी मॉडर्न फैमिलीज में नहीं होती कि जी बच्चा अब चला गया, कॉलेज चला गया, अब ठीक है ना, he may not come back and let him live his life. लेकिन I think the parents from childhood should put it into them that we also expect that you will be there for us as we are for you. तो ये किस्म की two-way street जो है वो बचपन से build होनी चाहिए. So I'll just stop over here. I mean, and there are so many aspects, as Dr. Zishan said, of parenting, and I think Dr. Sajda ने जो appropriate parenting का नाम दिया, I think that is very, very good. So I'll stop here, Dr. Azra. Thank you. Thank you so much, madam. They were really valid points and a very beautiful discussion you have done. And Jazakallah khair, Dr. Zishan. One question which I think is in every parent's mind is regarding the education. Like आप आजकल कई बच्चों का वही जो मैं उससे सवाल करने लगी थी and I got disconnected कि हमारे पास resources इतने ज़्यादा हैं बच्चों के पास, they are having gadgets in their hands कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता. तो उस चीज को हम कैसे बिल्डअप करें एज अ पेरेंट? और प्यार से भी समझाया जाता है, डांट के भी समझाया जाता है, लेकिन वो चीज जो इंटरेस्ट है वही बिल्डअप नहीं हो पा रहा है. जी, मैंने I think I may have shared in another presentation. First of all, just want to thank you, Professor Dr. Durasamin. Excellent point, role modeling, introduction. I think those are definitely spot on. So I think I have shared, I might have shared maybe in different platforms. So there are 5 S that motivates every child to do activities. Every child wants to be seen, want to feel safe, want to do some activity that is soothing, and that make that child successful. So आप कोई भी बच्चा या बच्ची जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, so they prefer doing things where they are seen, कि जहाँ पर उनको लगे जो वो काम कर रहे हैं लोग उनको मतलब they are there, they are feeling significant, मतलब उसकी वजह से वो माशरे में कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, उनको उसकी वजह से सक्सेस फील हो रही है, उनको सूदिंग आ रही है कि वो काम करते हैं तो उनसे अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, एंड ऑल्सो दे फीलिंग सेफ कि जब वो काम करते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली एंड आई विल एड ऑन टू प्रोफेसर डॉक्टर दुरैसमीन के रोल मॉडल, अब 5 एसेस जो हैं वो हमारे बच्चों को सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, और सोशल मीडिया इटसेल्फ इट्स नॉट बैड, ठीक है, ये जरूरत है. दैट्स एन अदर मॉडर्न पेरेंट चैलेंजिंग कि we see phone as an enemy. हम खुद भी यूज कर रहे होते हैं, बच्चे भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे बच्चे के हाथ में देखते हैं तो हमें लगता है ये दुश्मन है हमारे बच्चों की जो है ना वो हर चीज का. मैं ये कहता हूँ कि this is a challenge and this is a necessity for the modern parenting. So 5 S's में दोबारा रिपीट कर सकता हूँ. Being seen, significant, successful, soothe and safe. ठीक है, तो अब आप देखें कि अब बच्चे बच्चियां जब हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या आजकल टिकटॉक भी बहुत कॉमन है, आप उसके ऊपर कुछ भी चीज अपलोड करते हो तो फौरन उसके ऊपर लाइक्स आने शुरू हो जाती है. ठीक है, तो आपको लगता है कि जो है ना लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो यू आर बीइंग सीन. ठीक है, उसके ऊपर लोग कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है, हमें भी इससे बहुत इंस्पिरेशन मिली है, तो यू आर फीलिंग सक्सेसफुल. ठीक है, यू आर फीलिंग कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और आपको आपके नंबर कम आए, घर जाते हैं तो आपको डांट पड़ती है, आप एक टिकटॉक बनाते देखते हैं, अपने भी नहीं दूसरे की देख रहे होते हैं, आप भूल जाते हैं. तो सूदिंग फॉर यू एंड इज सेफ. अच्छा, सेफ कैसे है? ये एक बड़ा देखें, आप किसी भी अरे गहरे को दोस्त नहीं बनाएंगे. आप बाहर गली में जाएं, आप ऐसे किसी को दोस्त नहीं बना लेंगे. ठीक है, लेकिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, आपने देखा यार 3-4 तस्वीरें जो है ना मेरे से मिलती हैं, उसको ठक से आपने जो है ना फ्रेंड बना ली.
अच्छा वो सेफ इसलिए है कि अगर आप उससे कोई बात पसंद नहीं आए उसको अनफ्रेंड कर दें. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. अब स्कूल में अगर कुछ ऐसे बच्चे बच्ची हैं जिनको आपको अच्छा नहीं लगता, ये तो नहीं होगा सुबह आप जाएंगे उनको अनफ्रेंड कर देंगे. यू हैव टू लिव विद दैम. तो इस वजह से ये सेफ एनवायरनमेंट है. The social media become toxic when our kids are receiving all 5 S's only from social media. ठीक है. जब ये पांचों ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है तो फिर सोशल मीडिया टॉक्सिक बन जाता है. तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है that we need to be creative in creating offline activities. ठीक है. कि what are अब मैं हार्वर्ड में जब था तो हमारे यहाँ हमारे पास आई थिंक वहाँ पे पहला एक सोशल मीडिया क्लिनिक था जिसको तो वहाँ पर अब बच्चे आते थे इसी तरह के जी बच्चे तो दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में वो इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं तो we sit with the children. ठीक है. हम उनको बताते हैं अच्छा भाई कितना ज्यादा आप यूज करते हैं. उन्होंने कहा जी कि मैं 4 घंटे यूज करता हूँ. हमने पेरेंट्स से कहा, वो कहते नहीं जी ये तो 6 घंटे यूज करता है. फिर बच्चे की तरफ देखते हैं कहते हैं हाँ जी कभी कभार 6 भी हो जाते हैं. तो मैंने कहा कि यार आपके गोल क्या है जी. मैं ये बनना चाह रहा हूँ मैं ये बनना चाह रहा हूँ. मैं कहा यार जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी, ठीक है, जब आपका जो है वो आप तो कैसे आप उन चीजों को अचीव करेंगे. तो देन व्हाट ही कॉल इट अ फैमिली मीडिया प्लान. ठीक है. आई थिंक आई बिलीव डॉक्टर अजरा ने भी बात की थी. तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में काफी अच्छा एक है कि आप बच्चे के साथ बैठते हो. तो ठीक है आप ये जरूरत है इसको आप पेरेंट्स उसको दुश्मन ना समझें. ये आपकी जरूरत है आप इसको इस्तेमाल करो. लेकिन कोशिश व्हाट आई वुड लाइक टू से कि इसमें कैसे हम मेकिंग श्योर कि अगर आपके नंबर अच्छे हों, मेकिंग श्योर कि आपकी स्लीप अच्छी हो, मेकिंग श्योर कि यू आर ईटिंग ऑन टाइम, मेकिंग श्योर यू आर सोशल एक्टिविटी. So then you can use the social media and then you can also have it as an earning. If you do good in these things, you can earn more time on over the weekend. And then parents also have to make some time available that they can be present. कि अगर कोई आप एक्टिविटीज ऐसे करना चाह रहे हैं, आजकल पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों के साथ बाहर जाएं, उनको वेकेशन पे लेके जाएं, उनके साथ एक्टिविटीज हों. और आई एग्री कि रोल मॉडलिंग है ही नहीं. पेरेंट्स हर वक्त फोन पे हैं, खाने के टेबल पे फोन पे हैं, रात को लेट नाइट. तो वो बच्चे जो हैं उस वजह से they don't see any alternate except social media. जी आई थिंक साजिदा काज़मी मैडम आपका हाथ. जी I agree to you. Social media has a great influence in our lives. और मैं चूंकि अकॉर्डिंग टू माई क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने देख रही हूँ कि जो बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं स्पेशली यंग एज में, तो रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, स्टडीज से वो जो है रिफ्रेन कर रहे हैं, बहुत चीज़ें खराबियां पैदा हो रही हैं. ना वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो पैकेजेस हमारे इतने सस्ते हैं, पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि सारी रात लंबी बात हो लगी होते हैं. अगेन देन जो बात की डॉक्टर साहिबा ने कि रोल मॉडलिंग के बच्चे सीखते आखिर कहाँ से. यू योरसेल्फ प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी. वो पेरेंट्स खुद मोबाइल लेके बैठे होते हैं और आपके कहने और करने में बड़ा डिफरेंस. यू टेलिंग योर चाइल्ड नॉट यूज इट एंड यू योरसेल्फ इज यूजिंग एट द सेम टाइम, तो बच्चा क्या मैसेज लेगा. और उसके बाद जो है आपका अगेन जो मैंने पहले बात है प्रॉपर पेरेंटिंग की कि चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं है जी. बच्चा है तो खैर है तो घंटों यूज कर रहे हैं. नाउ व्हाट हैपेंस मीनवाइल बच्चा एडिक्टिव हो जाता है इतने घंटों. Yes. डॉक्टर नादिया मैं खैर डॉक्टर फरजाना से भी इनपुट आप ले लें. जी 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 डॉक्टर फरजाना अस्सलाम वालेकुम. Should I stop? Walaikum assalam. I'm really sorry. I was having some internet issues. I was just saying that, I'm sorry I joined a little bit late, but everybody's brought up really great points. And I was so impressed by Dr. D.S. Akram talking about Quran. And she started by saying that, we start from day one. It's really, really important to start it with the baby and start the interactions and non-verbal communications. That's where it starts. वो कहते हैं ना कि झूलने में आपको ये गुफ्तगू सारी शुरू करनी होती है. And of course, it starts with modeling. जैसे अजरा ने कहा ना कि ये this is about modern parenting. This modern parenting and challenges are much more different than what our parents did and what we did. So अब पुराने जमाने में भी जो अब बच्चा देखेगा वही करेगा. हमने अपने जो माँ बाप को देखा वो हमने सीखा. अब उम्मीद यह है कि जो हमने किया है वो हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे. So I mean that's important. So as pediatricians, we got to teach that to our patients because that is what they're going to teach their kids. Because I see it in my practice all the time
when I see dysfunctional parents and I see the next generation, I see the same problem in those kids. So it starts with day one, the communication business, and then जैसे उन्होंने कुरान की बात की, our Quran says the kid, its basis in the first 3 years. And that is what pediatrics tells us, that, you know, you make and break a kid in those first 3 years. The baseline is done in those 3 years. And that's very, very important. अगर हम उसमें उनको अच्छी अच्छी सारी चीजें सिखा दें और फिर उसको स्कूल की तरफ भेजें, तो उसकी बेसलाइन तो बन चुकी होती है उस वक्त. एंड उस वक्त हमारा जॉब बहुत जरूरी है. हम अगर उस वक्त अपने पेरेंट्स को ये बात बता दें कि तुमने पहले दिन से ये चीज उस बच्चे में बिठा देनी, फिर उसके बाद तो हमने मोल्ड करना होता है. जब हम उसको सब बता चुके होते हैं ना, the rest is just refining. So that is what our job is for all patients, including the kids with autism. It's like all those kids, whether they are developing handicapped or normal kids. And the problem that Nadia is talking about is that we have to use the electronic devices to our benefit, because there are good stuff that they can use with the electronic. जैसे ये बात है ना कि these resources are good for us and bad. अब हम Zoom पे कहाँ से बैठे हुए, डॉक्टर ज़ीशान अमेरिका में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कहाँ पे बैठे हुए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक की बदौलत है ना. अगर ये चीज हमारे हाथ में नहीं होती तो हम ये कैसे कर सकते थे. So that's the benefit of this thing. So that's the benefit our kids are getting to, right? So that is what we have to show them, that this is not our enemy, but we are going to use it. Again, moderation. So I mean, that's what I want to say, that, you know, I have seen it in my patients. मेरे जो patients थे बच्चे, अगर उनको हमने अकल सिखा दी होती ना, तो उनके अगले बच्चे जो है ना, second नस्लें, they turned out better. So I agree fully with our professors that are still have good pearls for us, even at that state, that we have to start from day one. That's the lesson I teach to my pregnant parents, that you have to start talking to your babies, to start communicating with them, because हमें तो नहीं ना पता चलेगा autism है या नहीं जब तक बच्चा 6, 7, 8, 9 महीने का नहीं हो जाए. So you got to start working on that kid at that point. And with the modern challenges is to utilize these electronic devices to our benefit and not as harmful. So those are the modern challenges that we face these days. That's all I have to say. I mean, everybody's an expert, but that's all. Thank you so much, Sorry. Dr. Farhana. I think everybody made their points so well, and really these all are the challenges we are facing in modern parenting. So Dr. Azra, should we wind up now? And yes, I think, yes, sure. Okay, Ms. Sajda Kazmi, sorry, your internet got disrupted at that point. Do you want to add any other thing, or it's done from your end? Just I wanted to conclude, I was interrupted. तो हमें जैसे ये क्वेश्चन हुआ ना कि how to stop ये addiction पे, या बच्चे जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो there are two ways, either systematically हम उनको बताएं, उनका आहिस्ते आहिस्ते टाइम डिक्रीज करें, और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर ज़ीशान ने भी किया कि टॉक टू देम, आप बच्चों को एक्सप्लेन करें, जस्ट के अब्रप्टली बंद कर दीजिए, नहीं यूज करना, तो दैट वुड नॉट बी गुड फॉर देम. एंड अदर वर्स मैं आप एग्जांपल दी थी क्लिनिकल प्रैक्टिस से कि हमारे पास एक क्लाइंट था और वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज था कि सो मच सो कि वो कहती है मुझे चीजें नजर आ रही हैं, लोग मेरे सामने अगेंस्ट मेरी बातें करें, हमें लगा कि शायद शिज़ोफ्रेनिया भी डेवलप इसने कर ली है. तो उस पे हमने स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल में, चूंकि अलाउ भी नहीं होता, हमने उसका मोबाइल बंद कर दिया था. एंड बिलीव यू मी, वो जो सारी चीजें रिपोर्ट कर रही थी कि लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और मुझे चेस कर रहे हैं और मेरी पिक्चर्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेरा बहुत ज्यादा, और उसका यूसेज भी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे सिम्टम जो है वो डिक्रीज होना शुरू होगी. सो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा नोटिस लेना पड़ेगा. जो मोबाइल एडिक्शन है या सोशल मीडिया का जो नेगेटिव यूज है, इस पे हमें नोटिस लेना पड़ेगा, और स्लोली और ग्रेजुअली बच्चे की लाइफ से इन चीजों को पॉजिटिवली हम उसको यूज करवा सकते हैं और नेगेटिवली जो चीजें उसको एलिमिनेट करें. थैंक यू. बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता हम उस चीज को कम करें, एकदम से नहीं, उसका भी ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को कम किया जाए, उसको विजुअल स्केड्यूल्स का यूज किया जाए कि ओके आपका इतना टाइम है, स्क्रीन टाइम है, उसके बाद इतना आपको स्टडी करना है. तो डिफरेंट चीजें होती है एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी जो हम यूज कर रहे होते. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. वी गॉट
great points to take home today, I think. Dr. DS Akram ने इतनी प्यारी बातें ऐड की हैं कि modeling बहुत ज़रूरी है. Being parents, we are the best model for our kids. तो हमें उस पे अमल करना है. Conditioning Dr. Zishan ने बात की है. And then about the 5 S's, these all are wonderful tips. So I think all our participants got something today with them. And these all points, they will be transferring to other people. जो आप लोगों ने आज इधर से सुना है, उसको सिर्फ अपने तक ना रखें. हमारे इर्द गिर्द बहुत से पेरेंट्स हैं, और जैसे कि वो हम सब हमारे ही बच्चे हैं, तो हमने लोगों तक इन बातों को पहुंचाना है. और ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे हम समझें और इस पे अमल दरामद करें. तो थैंक यू सो मच मैडम DS Akram. It was lovely having you and listening to you. Jazakallah khair, Dr. Zishan, for your valuable time. Dr. Farhana, Ms. Sajda Kazmi. We have a wonderful panel of people with us today, and great input from all of you. And thank you so much, participants, for being a great listener. And Dr. Zishan has shared his links with all of you. Go visit them. They really have some very, very valuable stuff and very informative stuff there. So yeah, it was a different session for all of us today. I think so. It was without PPTs, but we really enjoyed it, sir. क्योंकि वाकई में PPTs होती हैं तो थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ भी हो जाती है, लेकिन हमने आपको सुना और सबकी जो पॉइंट्स थे वो आए हम तक. पेरेंट्स ने अपने इश्यूज डिस्कस किए. So all these things were wonderful. We'll have another session with you soon, and we'll think कि हम और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे पेरेंट्स एज अ पेरेंट. और डॉक्टर DS Akram ने आई थिंक बात की थी कि जहां तक जैसे बच्चों के हकूक हैं, बच्चों के राइट्स हैं, वैसे पेरेंट्स के भी राइट्स हैं. तो हमें उन दोनों को लेके चलना है. Very, very beautiful. हम लोग अपने को बार बार भूल जाते हैं. No, this is actually in the Quran, that the children, the parents also have rights on the children. The children have rights on their parents. So it has to be a two-way street. और हमने मेंटल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स पे भी हमने डिस्कशन की हुई है राफिया के साथ. तो वाकई में मतलब हम अगर स्पेशल नीड्स पेरेंट्स की भी बात करें तो दे रिमेन इन अ गिल्ट कि हम सही से अपने बच्चों की पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे. और मतलब स्पेशल नीड्स को अगर आप साइड पे भी रख दें, इवन न्यूरोटिपिकल किड्स के पेरेंट्स को भी ये गिल्ट रहती है कि मे बी वी आर नॉट पेरेंटिंग आवर किड्स इन अ वे वी शुड बी. So this is all we should be proud of, that we are a great parents. Allah has made us parents, and we are bestowed with this blessing. So just give a tap on your back. All parents, give a tap on your back. You are doing an awesome job. Yes, Sir Zishan, best. आप सिर्फ as a father नहीं आप कर रहे, you are father of a nation. आप कितने parents को guide कर रहे हैं. So I would say that, mashallah. So thank you so much, everyone, again. And thank you. See you soon with our next session. And bye-bye. Take care till then. Okay. Allah Hafiz. Okay, ji. Khuda Hafiz. Thank you so much. Thank you, everybody. Okay.